بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، کتاب الصلاح کا بیان چل رہا ہے جس کے کچھ جزئیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنِ اِقْرَارٍ سے آج کا ہمارا قدوری کا سبق ہے۔ دیکھیے، وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنِ اِقْرَارٍ فَاسْتُحِقَّ فِيهِ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعِوَضِ۔ جب صلح اقرار کے ذریعے ہو تو اور اس میں پھر کوئی مصالحہ عنہ کے بعض حصے کا مستحق نکل آئے تو مدعا علیہ اسی کے حصے کے مطابق قیمت اصول کر لے گا، اسی کے حصے کے مطابق عوض اصول کر لے گا۔ کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنِ اِقْرَارٍ کہ صلح اقرار کے بدلے میں ہوئی ہو۔ تو آپ یہ تو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب صلح اقرار کے بدلے ہوتی ہے، یعنی مدعی نے دعویٰ کیا کہ فلاں مکان میرا ہے اور مدعا علیہ اس کا اقرار کر لے تو یہ بے کے درجے میں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں طرف سے معاوضہ ہو رہا ہے۔ اب جب یہ بے کے درجے میں ہو گیا لیکن اقرار کرنے کے بعد اسی چیز پر جس پر صلح ہوئی تھی اس میں کوئی مستحق نکل آیا، مثلا ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، اس گھر میں کسی نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کر لیا، تو اب مال دینے کے بعد، اس مکان کا عوض دینے کے بعد اس مکان کے آدھے حصے کا کوئی دوسرا شخص مستحق نکل آیا۔ تو اب چونکہ یہ بے ہو چکی ہے تو اس بے میں اس نے تو مکمل مکان کی اس کو قیمت دی تھی اور پھر آدھے مکان کا کوئی دوسرا شخص حصے دار نکل آیا، تو یہ مدعا علیہ اپنے حصے کے مطابق، آدھے حصے کے مطابق اس سے وہ رقم جو اس نے صلح کرنے کے لیے دیا تھا وہ مدعی سے اصول کر لے گا، کیونکہ یہ ایک طرح کی بے ہے، اور جب بے ہے تو بے آدھی چیز کی ہوئی ہے، لہذا آدھی چیز اور آدھی شے کی بے کی وہ قیمت واپس لے لے گا۔ مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک مکان ہے، اس مکان کی اس نے 1000 روپے پر صلح کیا یا 1,00,000 روپے پر صلح کیا، اور آدھے حصے کا اس مکان کا کوئی دوسرا مستحق نکل آیا تو وہ 50,000 روپے اس سے واپس اصول کر لے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتُحِقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوَضَ۔ اور اگر صلح واقع ہو سکوت کے بعد، اور اگر صلح واقع ہو سکوت کے بعد یا انکار کے بعد، پھر متنازع فی چیز کا کوئی حقدار نکل آیا تو مدعی خصومت کرنے پر رجوع کرے اور صلح کا عوض واپس کر دے، ورد العوض، اور صلح کا عوض واپس کر دے۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ ذَلِكَ، اور اگر اس میں سے بعض کا کوئی مستحق نکل آیا، رد حصتہ ورجع بالخصومۃ فیہ، اور اگر مستحق نکل آیا بعض حصے کا، وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ ذَلِكَ، اور اگر مستحق نکل آیا بعض حصے کا تو واپس کر دے اس کے حصے کو، اور اس مقدار پر دوبارہ دعویٰ کرے۔ کیا مسئلہ ہے یہ سمجھ لیجئے۔ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ، صلح واقع ہوئی ہے لیکن خاموش رہنے کے بعد، پہلے جو مسئلہ تھا وہ اقرار کر لیا کہ اس نے مان لیا ہاں ٹھیک ہے لیکن آپ اس پر صلح کر لو، اس کے عوض میں آپ کو اتنا دے دیتا ہوں، لیکن اب کسی شخص نے دعویٰ کیا اور اس کے دعوے کرنے کے بعد یہ شخص خاموش رہا، کچھ کہا نہیں اور صلح کر لیا، یعنی ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، صرف خاموش رہا، اور انکارین، یا انکار کر دیا کہ یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں
یہ آپ کی نہیں میری ہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے صلح کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تو اس کے بدلے میں آپ کو اتنا دے دیتا ہوں، اور وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے وہ خاموش رہا اور یا انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد بھی صلح کر لیا۔ لیکن اب جس چیز میں جھگڑا تھا، یعنی مکان مثال کے طور پر، تو اس مکان میں جو جھگڑا تھا تو اس میں کوئی دوسرا شخص مستحق نکل آیا، تو رجع المدعی بالخصومتی، تو مدعی جس نے دعویٰ کیا ہے وہ خصومت کے ذریعے سے اس کو اصول کر لے گا، لوٹا لے گا، ورد العوض، اور عوض کو لوٹا دے گا۔ مثال سے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر عمر پر ایک مکان کا دعویٰ کیا، کسی شخص نے، عمر ایک شخص کا نام ہے، تو عمر پر زید نے دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے۔ عمر نے سکوت اختیار کر لیا، کچھ کہا نہیں، یا دعوے کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ مکان آپ کا نہیں میرا ہی ہے۔ پھر 1,00,000 روپیے دے کر زید سے عمر نے صلح کر لیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص جس کا نام ہم یہاں بکر رکھتے ہیں، تو بکر نے اس مکان کا دعویٰ کر دیا یا وہ خود اس کا مستحق نکل آیا۔ تو اب جو پہلے دو شخص ہیں زید اور عمر، تو زید نے جو عمر پر دعویٰ کیا تھا وہ زید عمر سے لیے ہوئے روپیے کو واپس کر دے گا، رد العوض، عوض کو واپس کر دے گا۔ اور اب بکر سے جھگڑا کرے گا، بکر سے خصومت کرے گا، رجع المدعی بالخصومتی۔ اب چونکہ زید میں اور عمر میں جو بات تھی اختلاف کی، تو عمر نے تو صلح کر لیا تھا، لیکن اب وہ عمر کو 1,00,000 روپیہ واپس کر دے گا، اور زید بکر سے خصومت کرے گا، اور عمر کا روپیہ وہ اس لیے واپس کر دے گا کہ اس سے بغیر حق کے لیا ہے، جب وہ مکان عمر کا ہے ہی نہیں تو اس سے کیوں لیا گیا ہے۔ ایسی اگر بکر مکان مدعا علیہ کے بعض کا حقدار نکل آیا تو زید اس کے بقدر عمر کو واپس کر دے گا، اور پھر بکر سے جھگڑا کرے گا، یعنی جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف دعویٰ کرے گا۔ خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ اگر صلح سکوت یا انکار کے بعد ہوئی ہو تو اور پھر کوئی متنازع یعنی جس چیز میں وہ جھگڑا ہے اس کا کوئی دوسرا حقدار نکل آیا، تو وہ جو مدعی ہے جس نے دعویٰ کیا تھا اور مدعا علیہ سے صلح کے عوض کچھ روپے لیا تھا، وہ مدعا علیہ کو واپس لوٹا دے گا، اور جو تیسرا شخص حقدار ہے اس سے وہ خصومت کرے گا، اور خصومت کے ذریعے سے اپنا حق اصول کرے گا۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض۔ اور اگر دعویٰ کرے مدعی، وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا، اور اگر دعویٰ کرے مدعی حق کا گھر میں، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، اور اس کی تفصیل بیان نہ کرے، فصولح من ذلك على شيء، پھر صلح کر لی جائے اس کے بدلے کسی چیز پر، ثم استحق بعض الدار، پھر بعض گھر کا کوئی مستحق نکل آئے تو مدعی اس عوض میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا۔ اب دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا، ایک شخص نے ایک مکان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، مثلا یہ کہا کہ یہ گھر جو ہے اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے، حق کا دعویٰ کیا، مکمل گھر کا، فی دارین، گھر میں حق کا دعویٰ کیا، مکمل گھر کا دعویٰ نہیں کہ بس صرف یہ کہا کہ اس گھر میں میرا حق ہے، میرا حصہ ہے، لیکن تفصیل بیان نہیں کی، وضاحت نہیں کی، بات مجمل رکھا، اور پھر کسی چیز پر ان کی صلح بھی ہو گئی، مدعی اور مدعا علیہ کی صلح ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ کا جو حق ہے اس کے عوض آپ اتنا لے لیجئے، لیکن بعد میں
پتہ چلا کہ جس گھر میں اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تھا اسی گھر میں ایک تیسرا شخص بھی حقدار ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ لم يرد شيئا من العوض، وہ عوض میں سے کچھ بھی واپس نہیں کرے گا. لم يرد شيئا من العوض، عوض میں سے کچھ بھی واپس نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ گھر کے ایک حصے کا کیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ میرا مشرق کی جانب سے حصہ ہے، مغرب کی جانب سے حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، پون حصہ ہے. کتنے میں حصہ تھا اس نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی. تو اب جو اس نے صلح کیا ہے تو گویا اس نے وہ اپنا حصے کا عوض لیا ہے. اور جو تیسرا شخص ہے تو ممکن ہے کہ اس کا بھی حصہ ہو لیکن اس کا دوسری جانب ہو، اور اس نے جو دعویٰ کیا ہے یہ دوسری جانب ہو. تو خلاصہ کلام اس کا یہ نکلا کہ اگر زید نے عمر سے کہا کہ تمہارے قبضے میں جو گھر ہے اس میں میرا حق ہے، لیکن یہ وضاحت نہیں کہ کتنا ہے، مشرق کی طرف سے ہے، مغرب کی طرف سے، کچھ تفصیل بیان نہیں کی. پھر عمر نے زید کو 50,000 روپے دے کر صلح کر لی. بعد میں پتہ چلا کہ اس مکان میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. تو اب جو پہلا شخص ہے، مدعی ہے، وہ اپنے دیے ہوئے پیسے، جو مدعی ہے جس نے دعویٰ کیا تھا، اس کو زید نے اپنے پاس سے کچھ روپے دے کر صلح کر لی تھی. تو اب مدعا علیہ کچھ بھی واپس نہیں لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو حصہ آدھا حصے کا جو مستحق ہے یا پاؤ حصے کا وہ کسی دوسری جانب ہو، اور جس نے دعویٰ کیا ہے وہ کسی اور جانب کی طرف سے اس نے دعویٰ کیا. والصلح جائز من دعوى الاموال والمنافع وجناية العمد والخطأ، اور صلح جائز ہے مال کے دعوے سے، من دعوى الاموال مال کے دعوے سے، اور منافع کے دعوے سے، وجناية العمد والخطأ جنایت عمد اور جنایت خطا کے دعوے سے، ولا يجوز من دعوى الحد اور نہیں جائز ہے حد کے دعوے سے. اس میں پہلے تو آپ کچھ اصطلاحات ہے اس کو سمجھ لیجئے. جنایت عمد اور جنایت خطا کا کیا مطلب ہے؟ جنایت عمد کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی شخص کے کسی عضو کو جان بوجھ کر کاٹ دیا، جس کی وجہ سے کاٹنے والے شخص پر قصاص لازم ہوتا ہے. اور جنایت خطا کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کے کسی عضو کو غلطی سے کاٹ دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ والصلح جائز من دعوى الاموال والمنافع، صلح جائز ہے اموال کے دعوے سے، یعنی کسی شخص نے کسی کے پر مال کا دعویٰ کر دیا کہ مال میرا ہے، پھر دونوں شخص صلح کر لے تو بالکل درست ہے. اسی طرح منافع کا دعویٰ کر دیا. منافع کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو غلام آپ کے پاس ہے اس کے وارث نے میرے لیے وصیت کی تھی کہ یہ میری خدمت کرے گا یا میں اس مکان میں رہوں گا، تو گویا مکان میں سے انتفاع اور نفع حاصل کرنے پر اس نے دعویٰ کیا، تو یہ بھی جائز ہے. اور جنایت عمد کا مطلب یہ ہے کہ جنایت کسی نے جان بوجھ کر کسی کا کوئی عضو کاٹ دیا جس کی وجہ سے اس پر عضو کاٹنے کا قصاص تھا، اس قصاص کے بدلے میں دونوں نے مال پر صلح کر لی، تو یہ بھی جائز ہے. یا جنایت خطا تھی، اور جنایت خطا کی مطلب یہ کہ غلطی سے کسی نے کسی کا عضو کاٹ دیا جس کی وجہ سے اس پر دیت کا مال واجب تھا، لیکن بعد میں عضو کاٹنے والے نے اور جس کا عضو کاٹا گیا ہے انہوں نے مال پر صلح کر لی، تو یہ بھی جائز ہے. اب یہ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ مال وغیرہ یہ سب انسان کا اپنا حق ہے، اور انسان کو اپنے حق میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.
اور اپنے حق کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. ولا يجوز من دعوی حد، لیکن حد کا دعویٰ جائز نہیں ہے. حد کا دعویٰ یعنی حد کے دعوے پر صلح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حد جب لازم ہو جاتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا حق بن جاتا ہے. اب جب حق اللہ رب العزت کا ہے تو بندے کو اس میں اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کرے. لہذا حقوق انسانی پر تو صلح ہو سکتی ہے لیکن حقوق اللہ پر صلح نہیں ہو سکتی ہے. وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجْحَدُ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتْهُ حَتَّى يَتْرُكَ الدَّعْوَى جَازَ وَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلِّ. اور جب کوئی آدمی کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کرے اور وہ انکار کرے، پھر مال پر صلح ہو جائے جو اس نے خرچ کی یہاں تک کہ دعوے کو چھوڑ دے، جازہ تو جائز ہے، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلِّ، اور یہ خلا کے معنی میں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے میرا نکاح ہوا تھا، لیکن وہی تجحد، عورت انکار کر رہی کہ میرا اس سے نکاح نہیں ہوا. بعد میں عورت نے سوچا کہ اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس سے صلح کر لیتی ہوں، لہذا اس نے کچھ مال دے کر صلح کر لی. تو عورت کا مردوں کو مال دے کر صلح کرنا یہ جائز ہے، اور یوں سمجھا جائے گا گویا کہ اس نے خلا کی ہے، اور خلا میں چونکہ عورت کی طرف سے مال دیا جاتا ہے لہذا یہ درست ہے. وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، اور جب کوئی عورت نکاح کا دعویٰ کرے کسی مرد پر، فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا لَمْ يَجُزْ، پھر مرد اس کو کچھ مال دے کر صلح کر لے جو اس پر اس نے خرچ کیا ہے، لم يجوز، تو جائز نہیں ہے. اب دیکھیے اوپر کے مسئلے سے یہ بالکل برعکس ہے. اوپر عورت اگر مال دے کر صلح کرے تو درست ہے، مال دے کر صلح کرے تو مرد مال دے کر صلح کرے تو درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مرد مال دے گا تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ وہ طلاق ہے، اور طلاق میں مرد کی طرف سے کوئی عوض نہیں دیا جاتا. لہذا خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی مرد طلاق دیتا ہے لیکن خلا میں عورت کی طرف سے مان لیا جاتا ہے، لیکن مرد جب طلاق دے تو اس میں کوئی عوض نہیں ہوتا، لہذا یہ جائز نہیں ہے. وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ، اور جب کوئی آدمی کسی آدمی پر دعویٰ کرے کہ وہ اس کا غلام ہے، فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَعْطَاهُ، پھر اس سے کچھ مال دے کر صلح کر لے، جازا، تو جائز ہے. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ شخص یعنی یہ آدمی میرا غلام ہے، تو وہ جو غلام ہے اس نے صلح کر لیا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، لہذا اس سے جان چھڑانے کا طریقہ ایک ہی کہ میں اس کو کچھ مال دے کر صلح کر لیتا ہوں اور اپنے آپ کو اس سے بری کر لیتا ہوں، تو جازہ، اس طرح کرنا جائز ہے. اور یہ جو مال دے رہا ہے یوں سمجھا جائے گا گویا مال دے کر اس نے اپنی آزادی حاصل کر لی، اور مال دے کر آزادی حاصل کرنا جائز اور درست ہے، لہذا اس کا دعویٰ اور اس کا شخص کا مال لینا بھی درست ہوگا. وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي فِي مَعْنَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ، اور یہ مدعی کے حق میں مال پر آزاد کرنے کے معنی میں ہوگا، یعنی یوں سمجھا جائے گا اس نے مال لے کر اس کو آزاد کیا ہے. اکتفی هذا الکلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.